آج مسلمانوں میں بھیک مانگنے والے بڑھ رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے صوفیاء چشت نے تو بلا وجہ قرض لینے سے بھی پرہیز کیا ہے، اور فرمایا بلا وجہ قرض لینے سے بھی بچا کرو، کیونکہ اس سے بھی بے برکتی پیدا ہوتی۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ میں کوئی ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کل کی محفل میں لوگوں کو بتایا کہ حضرت محبوب الہی کو جب بابا فرید الدین گنج شکر نے مرید کیا تو بہت ساری شرطوں میں ایک شرط یہ بھی لگائی کہ بیٹا کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، یہ مرید کرتے وقت۔ آج تو بیٹی کی شادی پر بھی لوگ سود سے قرضہ لیتے ہیں، جھوٹی شان بتانا ہے، بس محلے میں یہ چرچا ہونا چاہیے کہ فلاں کے بیٹے کی شادی بڑی شاندار تھی، بیٹی کی شادی بڑی شاندار تھی۔ میں نے کہا یہ جھوٹی عزتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دائمی عزت عطا کی، ایمان والی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی وجہ سے دائمی عزت عطا کی ہے۔ میں نوجوان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، اگر آج ان کے پاس دوست نے آئی فون لے لیا تو مجھے بھی آئی فون چاہیے، نہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق جیا کریں، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلایا کریں۔ اس کے پہلے تو لوگ قرضہ لے کے شوق پورے کرنے لگے، وہ بھی غلط تھا۔ اب تو لوگ چوری کر کے شوق پورا کرتے ہیں، اب تو لوگ پاکٹ مار کے شوق پورا کرتے ہیں۔ یہ قوم جا کہاں رہی ہے؟ اور کہاں محبوب الہی کو یہ نصیحت کرنا کہ بابا فرید کا کہ بیٹا قرضہ لینے سے بھی پرہیز کرنا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات آ گئی ہے تو بات ختم کرنے سے پہلے میں بات آگے کروں گا، لیکن آپ بابا فرید کے یہاں کھانے میں گولر پکتے تھے، گولر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھیک مانگنے والے بھی گولر نہیں کھاتے ہوں گے کھانے میں، ایک دو ڈشیں تو سبھی کھاتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ملتا۔ یہ جو پیٹ میں حرام کے بت ڈالتے ہو نا روزانہ، حرام کے لقمے، اس سے کبھی اللہ نہیں ملے گا۔ کوئی کہتا ہے میں 1000 بار درود پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1000 بار کلمہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میری داڑھی، میری ٹوپی، یہ سب کچھ ظاہری باتیں ہیں۔ دو چیزیں جب تک درست نہیں کرو گے اللہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک پیٹ کو حرام سے پاک نہیں کرو گے اور دل کو حرام سے پاک نہیں کرو گے تب تک اللہ نہیں ملنے والا۔ آج ہم زبان کے غلام بن گئے، نفس کے غلام بن گئے۔ چلیں آج کوئی گولر کھانے والا نہیں ہے، کھا بھی نہیں سکتا کوئی گولر، لیکن کم سے کم حلال تو کھاؤ، روٹی کھاؤ لیکن حلال کی تو کھاؤ۔ اب حرام اور حلال کا فرق ہی ختم ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ زبان کے غلام ہے، زبان کو لذت آنی چاہیے، لیکن تھوڑا غور کرو بھائیو، زبان کی نوک سے لے کر زبان کی جڑ تک کھانے کی لذت بس یہاں تک ہے۔ کتنا؟ ایک انگل اتنی زبان ہے، اتنی لذت ہے، اور زبان کی نوک سے زبان کی جڑ تک کھانا پہنچنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور حلق کے نیچے کھانا اترا تو جو انجام سوکھی روٹی کا ہے وہی انجام بریانی کا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جو انجام روکھے سوکھے چاول کا ہے وہی انجام تندوریوں کا ہے۔ حلق کے نیچے لقمہ اترا، اس کی کوئی لذت نہیں ہے۔ سب نے غلاظت اور گندگی بننا ہے۔ میں کہتا ہوں گندگی کی خاطر اپنی جنت کو چھوڑنے والے مسلمان اور حرام پیٹ میں اتارنے والے مسلمان، کیا تو یہ بھول گیا کہ اللہ نے اعلان کیا اپنے رسول کے ذریعے سے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا، جس کے بدن پہ حرام ہوگا، نہ اس کی نمازیں قبول ہوگی، نہ اس کی دعائیں قبول ہوگی، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! کہاں ہے ہماری عبادتوں کا اثر؟ پیٹ میں بھی حرام، دل میں بھی حرام۔ لا الہ الا اللہ۔ بابا فرید گولر کھاتے تھے، معمول تھا گولر کھانا۔ کیسے کھاتے تھے وہ لوگ اللہ والے؟ بس نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا تھا۔ گولر بھی کیسے؟ کچے گولر ابالے جاتے تھے، اس میں نمک ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ گولر پکانے کا کام کون کرتا تھا؟ بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سبحان اللہ! کوئی پانی لاتا ہے، کوئی لکڑی لاتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، اور پکانے کا کام میں سوچتا ہوں جس کے پکانے کو بنانے والا محبوب الہی ہو، اس فرید الدین گنج شکر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ بھائی خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کا کھانا بن رہا ہے۔ ایک دن گولر پکے، بابا صاحب نے کھایا، اور بابا صاحب نے کھایا، کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیرا، جلال، غصہ، آج میرا کھانا کس نے بنایا؟
हाजिर किया जाए। सरकार महबूब इलाही हुजूर आपके गुलाम मोहम्मद अहमद ने बनाया। आपका नाम मोहम्मद था, वालिद का नाम अहमद था, बदायूं में पैदा हुए थे, पूरा नाम मोहम्मद अहमद बदायूं नहीं कहलाता था। उस वक्त तो महबूब इलाही और निजामुद्दीन औलिया नहीं कहलाते थे। बस हुजूर आपके गुलाम मोहम्मद अहमद ने बनाया। क्या गलती की तुमने? सरकार कोई गलती नहीं की, जैसे रोज बनते थे वैसे ही बनाया। पानी किसने लाया? उसको हाजिर करो, पानी लाने वाला। लकड़ी किसने लाया? उसको हाजिर करो, लकड़ी। सब आए, जो जैसा था वैसे ही। सरकार कोई गलती नहीं हुई। निजामुद्दीन मोहम्मद अहमद, तुम बताओ तुमने क्या गलती की? अगर तुमने ये बात नहीं बताई तो तुम्हें माजूल किया जाएगा, आज से तुम्हें खाना बनाने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। सरकार महबूब इलाही ने कहा सरकार माफ करना, एक गलती हो गई। कहा क्या? कहा कि खानका में नमक खत्म हो गया था। मैंने सोचा पहले ही आप तो गूलर खाते हैं, तो बगैर नमक के गूलर उबाल कर कैसे दूं? आपकी मोहब्बत में सरकार मैंने पड़ोसी से नमक उधार मांगा, और उधार मांग करके मैंने उस गूलर में डाल दिया। फरमाया बस यही वजह है कि आज मुझे नमाज में लज्जत नहीं आई। अल्लाह तेरे कर्जे मांगे हुए नमक की नहूसत थी कि आज मेरी नमाज में मुझे लज्जत नहीं आई। और फिर फरमाया मोहम्मद अहमद मेरे बेटे, आइंदा याद रखना, अगर खानका में नमक न हो बगैर नमक के गूलर खिला देना, मगर कभी किसी से कर्जा मत मांगना। वाह वाह ये वाह उन वाह, लोगों का सुभान तकवा अल्लाह। था जो कर्जा मांगने से इतना बचते हो, वो भीख मांगने से कितना बचते हो। क्या बात है, वाह वाह। और जो भीख मांगने से इतना बचते होंगे वो चोरियां करने से कितना बचते होंगे। ये बात याद रखना, कर्ज मांगने की आदत भीख मांगने तक ले जाएगी, और भीख मांगने की आदत चोरी करने तक ले जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। इस उम्मत को जरूरत है इन चीजों के समझने की। अब यहां पर मुमकिन है कोई बात ये लाकर कहेगा कि कर्ज तो हुजूर ने भी तलब किया। मैंने कहा दावा चैलेंज करके कहता हूं, अपने लिए तलब किया हो तो बता दो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हम तो एक छोटे से तालिब इल्म, अपने लिए तलब किया हो तो बता दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब भी कर्ज तलब किया है, कोई साइल आया है मांगने के लिए और बज़ाहिर कुछ ना रहा, तो सरकार ने फरमाया कि जाओ भाई कर्ज लेकर के इसको दे दो ताकि दरवाजे से खाली ना जाए। सुभान अल्लाह। ये है ना, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बारह